حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے بہت ہی نیک اور شکر گزار بندے تھے۔ ان کے پاس دنیا کی ہر وہ چیز تھی جو ایک انسان چاہتا ہے، دولت، زمین، جانور اور ایک پیارا سا پریوار۔ لیکن ان کی سب سے بڑی پہچان یہ تھی کہ وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ صبح اٹھتے ہی اللہ کا نام لیتے اور رات کو سونے سے پہلے اللہ کا شکر کرتے۔ ان کی زندگی میں سکون ہی سکون تھا۔ لیکن ایک ایسا وقت آیا جب اللہ نے ان کا امتحان لینا چالو کر دیا۔ دھیرے دھیرے ان کی دولت ختم ہونے لگی، ان کے جانور مر گئے، کھیتی برباد ہو گئی، گھر کی حالات بدلنے لگے۔ لوگ حیران تھے کہ اتنا نیک انسان اتنی مشکل میں کیسے آ گیا۔ لیکن ایوب علیہ السلام نے ایک بار بھی شکایت نہیں کی۔ وہ بس اتنا کہتے، اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا، اور میرا رب بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ پھر ان کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان آیا۔ ان کے بچوں کا انتقال ہو گیا۔ ایک باپ کے لیے اس سے بڑا درد کیا ہو سکتا ہے؟ صبر کیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن زبان پر شکر تھا۔ وقت گزرتا گیا لیکن امتحان ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک سخت بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ ان کا جسم کمزور ہو گیا، لوگ ان سے دور رہنے لگے، لوگوں نے انہیں شہر سے نکال دیا۔ اب وہ ایک تنہا جگہ پر رہتے تھے جہاں نہ دولت تھی نہ لوگوں کا ساتھ، بس ایک چھوٹی سی جھوپڑی اور ان کی بیوی کا ساتھ تھا۔ ان کی بیوی ان کا خیال رکھتی، ان کی خدمت کرتی اور ان کے ساتھ ہر مشکل میں کھڑی رہتی۔ سالوں تک یہ حال رہا، سالوں تک درد، تنہائی اور مشکل، لیکن پھر بھی نہ کوئی شکایت، نہ کوئی گلہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا دل صرف اللہ سے جڑا رہا۔ آخر ایک دن جب درد حد سے زیادہ بڑھ گیا تب انہوں نے ایک دعا کی، لیکن اس دعا میں بھی شکایت نہیں تھی۔ انہوں نے کہا، یا اللہ، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحمت والا ہے، بس اتنی سی بات۔ نہ انہوں نے کہا مجھے ٹھیک کر دے، نہ انہوں نے گلہ کیا، صرف اپنا حال اللہ کے سامنے رکھ دیا۔ اور اللہ کو اپنے اس بندے کا صبر اتنا پسند آیا کہ ترنت رحم فرمایا۔ اللہ نے حکم دیا، اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ جیسے ہی انہوں نے زمین پر پاؤں مارا، وہاں سے پانی کا چشمہ نکل آیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس پانی سے نہاؤ اور اسے پیو۔ جیسے ہی انہوں نے ایسا کیا، ان کی بیماری بالکل ٹھیک ہو گئی، ان کا جسم پھر سے طاقتور ہو گیا، وہ بالکل صحت مند ہو گئے۔ لیکن اللہ کا کرم یہی دولت دی، ان کا گھر، پیسہ بسایا، انہیں نیا پریوار عطا کیا اور سب کچھ پہلے سے بھی زیادہ بہتر دے دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی پھر سے خوشیوں سے بھر گئی۔ لیکن اب وہ صرف ایک امیر انسان نہیں تھے، وہ صبر کی مثال بن چکے تھے۔ آج بھی جب صبر کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے نام حضرت ایوب علیہ السلام کا لیا جاتا ہے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر تمہاری زندگی میں مشکلیں ہیں، اگر سب کچھ تم سے چھین رہا ہے، اگر تم تنہا محسوس کر رہے ہو تو اللہ کو یاد کرو۔ اللہ تمہیں بھول نہیں گیا، وہ تمہارا امتحان لے رہا ہے اور تمہارے صبر کا انعام تمہاری سوچ سے بھی زیادہ ہوگا۔ بس ایک چیز چاہیے، صبر اور اللہ پر پورا یقین۔